اسلام میں جنگ کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ اسلام میں جہاد کی ابتدا، جنگ تو نہیں، جہاد کہنا چاہیے۔ اسلام میں جہاد کی ابتدا کب ہوئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت کے بعد 13 سال مکہ مکرمہ میں رہے، اور نبوت ملنے کے بعد 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت کا اظہار عام نہیں کیا۔ 3 سال کے بعد آپ نے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر نہایت صفائی کے ساتھ قریش کے سامنے اسلام اور توحید کا عام اعلان کیا، اور پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مصائب کے پہاڑ توڑے گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توحید کے اعلان سے پیچھے نہیں ہٹے۔ پھر 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے خاندان اور مسلمانوں کا کفار مکہ نے بائیکاٹ کر کے شعب ابی طالب میں مقید رکھا۔ ان 6 سالوں کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے کے ہر خاص عام کو کھلی دعوت دی۔ قرآن کریم کی 28 مدنی صورتوں کو چھوڑ کر باقی بڑا حصہ یعنی 86 صورتیں مکے میں اتری ہیں، تو ہجرت سے پہلے بڑا حصہ ہے، لیکن کفار مکہ نے اس عظیم دعوت کو قبول نہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو از حد تنگ کیا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے نماز کے لیے بیت اللہ نہیں جا سکتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف قبائل پر اپنے آپ کو پیش کیا تاکہ کوئی قبیلہ آپ کو اپنے ہاں لے جائے، مگر کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبول نہیں کیا۔ اسی زمن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشہور سفر طائف پیش آیا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف ثقیف کے 3 سرداروں سے بات کی، لیکن انہوں نے نہ تو اسلام قبول کیا، نہ کفار مکہ کے خوف سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ہاں ٹھہرا کر پناہ دی، بلکہ الٹا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسا کر شہر سے باہر نکالا اور کفار مکہ کو خوش کرنے کے لیے کہلا بھیجا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس آئے تھے، لیکن ہم نے ان کو واپس کر دیا۔ تب کفار قریش مزید بھڑک اٹھے کہ اس شخص نے ہمارے دشمنوں سے ہمارے خلاف مدد طلب کی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر مکہ واپس نہیں آ سکتے تھے، تو آپ نے مطعم بن عدی سے پناہ کی درخواست کی۔ مطعم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پناہ دے کر اپنے مسلح نوجوانوں کے ساتھ مکہ آپ کے گھر پہنچا دیا۔ اکثر صحابہ مختلف علاقوں کی طرف ہجرت کر چکے تھے، اور آخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 53 سال کی عمر میں مکہ مکرمہ سے رات کے وقت نکل کر ہجرت کی۔ مکہ مکرمہ میں بعض صحابہ نے درخواست کی کہ یا رسول اللہ، یہ قریش ہمیں تنگ کرتے ہیں، ہم ان کے برابر کے خاندان کے نہیں ہیں، اسلام سے پہلے یہ لوگ ہمیں ذلیل نہیں کر سکتے تھے، اب ہمیں آپ اجازت دیں کہ ہم ان کے خلاف لڑنے کے لیے اسلحہ اٹھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، ابھی مجھے لڑنے کا حکم نہیں ملا۔ تو مکہ مکرمہ میں جہاد کا حکم اس لیے نہیں آیا تھا کہ صحابہ کم تھے، اگر وہاں لڑائی شروع ہو جاتی تو عورتیں اور بچوں کا گھروں میں محفوظ رہنا مشکل تھا، بلکہ گھر گھر خانہ جنگی شروع ہو جاتی، اور عرب دنیا میں یہی مشہور ہو جاتا کہ یہ خاندان عبد المطلب اور دوسرے قریش کے درمیان خاندانی اور قبائلی جھگڑا ہے، اس کو دین کے نام سے جہاد قرار دینا بہت مشکل ہو جاتا۔ تو مکہ مکرمہ میں قرآن کا نزول کا زمانہ تھا، کفار قریش پر تمام حجت تمام کرنے کے بعد دعوت و تبلیغ کو عام کرنے کی ضرورت تھی، اور اس بات کی ضرورت تھی کہ پرامن ماحول میں یہ لوگ قرآن کریم کی تعلیمات کو غور سے سن سکیں۔ ان وجوہات کی بنا پر مکہ مکرمہ میں اسلحہ اٹھانے اور جہاد کرنے کا حکم نہیں ہوا۔ یہ وجہ نہیں تھی کہ مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کا ایمان بنانے میں مصروف تھے، اب تک ایمان بنا نہیں تھا، اس لیے جہاد کا حکم نہیں آیا۔ اگر ایسا تھا بھی تو پھر مدینہ منورہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں کے 9 مسلموں کو 13 سال تک ایمان بنانے کے لیے کیوں جہاد سے نہ روکا؟ حالانکہ وہاں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری زندگی 10 سال کی تھی، تو 13 سالہ مکی نصاب کہاں سے لایا جائے گا؟ بہرحال ہجرت کے دوران جنگ کا حکم نازل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف مہاجرین کے ساتھ مل کر کفار کے قافلوں پر چھاپہ مار جنگ شروع کی تاکہ ان کی تجارت اور معیشت کو کمزور کیا جا سکے۔ اس مہم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے اور کبھی مہاجرین کو روانہ فرماتے۔ غزوہ ابوا، بوات اور عشیرہ اسی مہم کا حصہ تھے۔ غزوہ عشیرہ میں قریش کا قافلہ ہاتھ سے نکل چکا تھا اور شام سے اس کی واپسی کا انتظار تھا۔ اسی سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن جہش کو بطن نخلہ مقام کی طرف روانہ کیا کہ قریش کا قافلہ شام سے واپس آنے والا ہے، تم بطن نخلہ میں اس قافلے کا انتظار کرو، ہمیں اس کی خبر پہنچاؤ
चुनाचा عبداللہ بن جہش اپنے 12 ساتھیوں کے ہمراہ وہاں اترے. ابھی مجاہدین وہاں اترے ہی تھے کہ قریش کا ایک اور مختصر قافلہ وہاں پہنچا. مسلمانوں نے اس پر حملہ کر دیا اور عمر بن خزرمی کو تیر لگا جس سے وہ مر گیا. اس کے 2 ساتھیوں کو مجاہدین نے گرفتار کر لیا. یہ اسلام کا پہلا مال غنیمت تھا اور اس واقعے سے کفار مکہ جل بھن گئے اور انہوں نے مسلمانوں کے خلاف ایک مہم کا آغاز شروع کر دیا. مدینے جا کر سب کو ختم کر دیں گے انہوں نے سوچا. عمر خزرمی وہ پہلا شخص تھا جو جہاد کا حکم آنے کے بعد مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا تھا، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ زور بازو آزما شکوہ نہ کر صیاد سے، آج تک کوئی قفس ٹوٹا نہیں فریاد سے.